فحش کاموں کو، برائی کو روکتی ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان کتنے اہل الحدیث بچے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فحش کاری میں مبتلا ہیں۔ ذرا اپنے آپ پہ غور کرو۔ یہ واٹس ایپ، یہ چیٹنگ، یہ فیس بک، یہ فلاں، اب ایک نیا اپلیکیشن آیا، سب لوگ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب اس کے بارے میں بولو، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا بلا ہے، لیکن کیا ٹک ٹاک کا تھے، کٹ کیٹ ایک چاکلیٹ آتی تھی، اب کیا ہے، اب وہ چاکلیٹ کے بجائے ٹک ٹاک بن، اب اس میں کیا ہے، گاؤ ناچو جو چاہے کرو، تمہارے بیٹھے ہی جگہ پوری فحش فلمیں دیکھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کون زیادہ جا رہی ہیں، ہماری مسلم لڑکیاں یا مسلم لڑکے؟ اللہ اکبر! کیسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا، اور یہ کیا زمانہ ہے جو مسلمانوں پہ آیا ہے۔ وہ مسلم قومیں جو اپنے کیریکٹر کے لحاظ سے، اپنی تاریخ کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے ایمان کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے مثالیں دی جاتی تھی، جن کے مسلم گھرانوں کی لڑکیوں کو کوئی چاہ کے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے بھی ان کے حرم کے اندر داخل ہونے کی ممانعت تھی، ایسے پردیداری تھی کہ ان کے انگلیوں کے ناخن بھی نہیں دکھتے تھے۔ آج وہ مسلم لڑکیاں بالکل بےہودہ قسم کا لباس، بے حیائی کا لباس پہنے ہوئے کبھی واٹس ایپ پہ اسٹیٹس پہ نظر آتی ہیں، کبھی کیا ہے واٹس ایپ کے ڈی پی پہ نظر آتی ہیں، کبھی فیس بک پہ کیا نظر آتی ہیں، کبھی کیا ہے اسی طرح چیٹنگ پہ اپنی فوٹو بھیج کے نظر آتی ہیں، تو کبھی ان میوزک کے اپلیکیشن پہ نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پھر مارے گا تو کیوں نہیں مارے گا؟ دیکھو کس طرح مار رہا ہے، کہیں یہودیوں کے ہاتھوں مار رہا ہے، کہیں نصرانیوں کے ہاتھوں مار رہا ہے، کہیں اللہ کے دشمن جو ذلیل ترین دشمن ہے ان کے ہاتھوں ہمیں پٹوا رہا ہے۔ یہ پٹوانا اسی وجہ سے ہے کہ آج ہم حامل کتاب و نبوت، ہم حامل کتاب و قرآن و سنت ہونے کے باوجود بھی اس کے اعمال کو ہم نے کیا نہیں کیا، عملی زندگی میں نہیں لایا، اپنے افعال کو درست نہ کیا۔ بے حیائی آج عام ہو چکی ہے، بڑوں میں بھی بے حیائی ہے، اسی طرح بچوں میں بھی ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی ہے، اسی طرح لڑکیوں میں بھی ہے، اسی طرح گھروں کے اندر بھی ہے۔ معاشرت تبدیل کرنا چاہیے، ہمارا رہن سہن تبدیل کرنا چاہیے، ہماری اندر کی زندگی، خلوت کی زندگی، جلوت کی زندگی، ہر معاملے میں ہمارے لیے تبدیلی ہے۔ اگر ہم تبدیلی نہ کریں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ جس طرح بنی اسرائیل کو آخری دنیا تک، آخرت کے عذاب تک، آخری اس دنیا کے دن تک اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے غضب میں گرفتار رہو گے، اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے عذاب میں گرفتار کرا دے گا۔ کبھی کبھی کیا ہے کہ انہی قوموں پر اللہ کے دشمنوں کو مسلط اللہ خود کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کتاب ہونے کے باوجود عمل نہیں ہوتا۔